بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آج پہلی بار کئی سالوں میں موقع ملا ہے کہ شاباشی دی جائے کوئی حرکتوں کے لیے جو حکومت نے کی ہے حال ہی میں. بڑی خوشی سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی محنت کے ساتھ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے باقاعدگی سے مدد کر کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کی بڑی عزت رکھی اور $10 بلین کا اعلان ہوا ہے پاکستان کو سیلابوں کی مدد کی بنا پر. مبارکبادی دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ ضروری کہنا پڑتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے ہاؤس میں یا دفتر میں جسے کہتے ہیں ایک ڈیسک قائم ہو جو اس تمام فنڈ کا استعمال کیسے ہوگا، آئندہ کے سیلابوں کے نفی کے لیے کیا انتظام ہوں گے، مزید پانی کے سلسلے میں سٹوریج کا کیا ہوگا. تو یہ پیسے ضائع مت کرنا. آپ نے 150 بلین کے قریب ضائع کر دیا ہے پتہ نہیں کس کس میں. اس کا حساب ہونا چاہیے ہر ایک جگہ. اور ضروری کہنا ہے کہ جب NDMA کو بنایا گیا کہ سارے سیلاب کے پیسے وہاں استعمال ہوں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مذاق کی بات ہے کہ وہ جو سیلاب آئے تھے، میں خیال 2005 کے تھے، ان میں کبھی بھی وہ نہیں کام کیے گئے جس میں مثلاً کہا گیا تھا کہ بالاکوٹ کو ریڈرا کر کے ایسا بنائیں گے کہ آئندہ کبھی لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو سیلاب کی بھی اور یہ آفت جو آئی زلزلے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کام کچھ خاص نہیں ہوئے. اور میں نے ایک مضمون لکھا تھا اخباروں کے لیے، وہ ان جگہوں کو 2 سال بعد جا کے دیکھنے کے کہ یہاں تو وہی حال ہے. پھر اگر زلزلہ آیا یا پانی کا سیلاب، اور پانی کے سیلاب کے جو اتنے خوبصورت اسپتال وغیرہ بن رہے تھے سب رک گئے، مشینری ساری بک گئی، سب ختم ہو گیا. خاص طور پہ بالاکوٹ میں جو بنا تھا ایک بہت ہی خوبصورت. NDMA یا اس کو مت دیں، ایک ڈیسک سے پرائم منسٹر آفس سے چلائیں اور اپنی عزت برقرار رکھے. اس بار یہ مل بھی گئے، آئندہ شاید یہ بھی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے $2 بلین تو میں لے آیا تھا 10 سال پہلے، جو آج کے $10 بلین کے قریب ہی ہوگا اس کی حیثیت. لیکن کبھی حساب نہیں دیے گئے. یہ تو اس وقت سے نہیں دیے گئے جب کویت نے 30 یا 40 ملین ڈالر دیے تھے سوات کے ایک برف کا جو ٹوٹ کے حصہ آیا تھا اور بہت اونچی سیلاب آئی تھی سوات میں، اور وہ پیسے کا آج تک نہیں پتہ پڑا کہاں گئے، کہاں استعمال ہوئے. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا اب پاکستان کو بھروسہ نہیں کرتی ہے ان معاملوں میں. تو ایسا کچھ کریں کہ آپ اس کو نہ ضائع کریں اور اس سے کوئی نہ کوئی بہتری حاصل کریں قوم کے لیے، ملک کے لیے، ترقی کے لیے. لیکن مبارکبادی کے قائل ہیں کہ یہ چلے محنت کر کے یہاں تک پہنچا، لیکن آگے بھی بڑھائیں اسے. دوسری خوشی کی بات ہے کہ ایک امریکن کمپنی جو یہاں 20 سال پہلے سب کچھ بند کر کے چلی گئی، وہ واپس آئی ہے پاکستان. اور وہ ویسی کمپنی نہیں ہے. جب دنیا کے سب سے وسیع ادارہ ہوتا تھا
بزنس کا اسٹینڈرڈ آئل. تو اسٹینڈرڈ آئل کے مالکان تھے راکفیلر خاندان. ان کی بڑی دنیا میں اولیت تھی، اور امریکن حکومت نے ان کی طاقت توڑنے کے لیے اسٹینڈرڈ آئل کو 7 کمپنیوں میں بانٹ دیا. اور وہ 7 کمپنی کئی سال تک اولیت پھر بھی حاصل کرتے رہے دنیا کے معاشی اور کاروباری حساب میں. وہ کمپنی کیل ٹیکس، 2 کمپنیاں تھیں کیلیفورنیا ٹیکسیکو کی، جو جمع کر کے کیل ٹیکس بنایا گیا، وہ چلے گئے تھے، وہ واپس آئے ہیں. تو یہ پرائیویٹ بزنس مین ہیں، اور انہیں مبارک ہو کہ انہوں نے اپنی محنت سے ایک گئی ہوئی کمپنی کو واپس لے آیا ہے پاکستان میں. کوئی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کل ان کی دعوت پہ کہ یہ وہ اس پیمانے پہ واپس نہیں آئی. تو میں کہتا شرم کرو بھائی، چلے گئے تھے واپس آئے ہیں، کس پیمانے پہ آئے ہیں؟ ہاں 400 پمپ بنائیں گے. میں نے کہا 400 بھی یا 4000 ہونے چاہیے، لیکن ٹائم دیں کہ یہ واپس آئے ہیں. یہاں سے شروعات ہو سکتی ہیں، اور کہ ایک امریکن کمپنی، بلکہ اس کو اجالا کیا جائے کہ ایک امریکن کمپنی واپس آئی ہے پاکستان، جس سے کانفیڈنس میں بڑا فرق پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں شاباش دیا جائے، اور ان کو بلکہ اگر کوئی نہ کوئی حکومت کے طرف سے وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں اپریسیشن ہو، اور بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی، اور جو لے آئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آئے ہیں ان کے لیے بھی. تو اس پہ توجہ دیں. یہ جو آپ کرتے ہیں نا کہ ہم بنائیں گے پاکستان کو انڈیا کے جیسے ٹورسٹ کے لیے، نہیں چلے گا. اس پہ توجہ دیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تیسری بات ہے کہ جو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ کے گلیشیئر یعنی کہ برف کے لادی جو ہمالیہ میں ہے، تو ہمالیہ سے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور کل کی یا پرسوں کی رپورٹ ہے کہ 50% دنیا کی گلیشیئر ختم ہو رہے ہیں، اور وہ رہ نہیں سکیں گے. تو جو ہمارے لیے ایک وسیع بنا ہوا ہے پانی کے پینے کے لیے بھی اور ہر ایک چیز کے لیے، میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی متبادل انتظام کیجئے. خدا را یہ کاشت کے لیے پانی شاید کم ہو جائے. آپ نے ذرے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اور وہ جو پھر بات چلی کہ گرین انرجی کے طور پر کہ سرحد ناراض ہے کہ ان کو نہیں دیا گیا شہر صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. میں 2 اچھی باتوں کے بعد یہ بات کرنا میں بہتر نہیں سمجھتا. آئندہ اس پہ کوئی غور و فکر کر کے آپ کو اپنے خیال کا اظہار کروں گا. لیکن جو کچھ اچھا ہو رہا ہے مبارک ہو، اس کو جاری رکھیں اور کمپنیوں کو واپس لانے کی کوشش کریں. یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ ایلائی یہاں سے بھاگ گئی، فارماسیوٹیکلز بھاگ رہے ہیں، مت بھاگنے دیں. ان کو آپ موقع دیں، کچھ کریں. اگر وہ 100 روپے بڑھانا چاہتے کوئی چیز پہ، آپ 50 پہ تو متفق ہو. نہ ہونے پر اور زیادہ دام بڑھے گا، پھر وہ ان کے ہاتھ میں آئے گا جو اس سے اور مزید فائدہ اٹھائیں گے. تو پالیسی میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا. مجھے افسوس ہے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا موقع نہیں دیا گیا گورنرشپ کا، اور اس کو ہارورڈ اسکول نے غالباً کوئی
جگہ دے دی ہے. ہاں پھر آیا اسی بات پر. 2 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سراج تیلی اور دوسرے لوگوں کی رائے یہاں سے جانے کی. انہوں نے بڑا انکار کیا تھا اور میں نے کہا تھا اپنے بلاگ میں کہ وہ کہتے ہیں یہ میری تقریر نہیں ہے، بہرحال اس کے نام سے مشہور ہوئی ہے. ہو یا نہ ہوا وہی ہے. وہ بھی چلے گئے اور بھی چلے گئے لوگ اور بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھے لوگ اگر چلے جائیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہے. شکریہ.